تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب موجود ہیں. میں ایک بات ویسے تشنگی ہے اس اعتبار سے کہ آج جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ آج کوئی نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمارے معاشرے میں کیوں نظر نہیں آتے. یعنی آج الہاد کا فتنہ اتنا بپا ہو چکا ہے لیکن کسی نجم الدین کبریٰ کو جو ہے وہ ہمارے درمیان ڈپیوٹ کیوں نہیں کیا جاتا یا ہمیں نظر نہیں آتے. آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ القابات آپ کو جو ملے وہ بڑے کمال ملے. جی میں نے تو ظاہر ایک ہی نجم الدین کی بات, لیکن القابات جو آپ کو ملے, ابو الجناب بھی آپ کو کہا جاتا تھا, دیگر القابات, تو ذرا بتائیے. اچھا پھر ساتھ ساتھ جو علمی مقام اور مرتبہ ہے, ظاہر ہے کسی مناظر کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جو ڈیبیٹ کرتا ہو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دلائل کا ایک انبار اس کے پاس موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی اسٹیچر عطا کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے. پلس ساتھ ساتھ جو آپ کی تصانیف کچھ ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تفصیل بات کریں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پیارے جنید بھائی, بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ القابات دیتے ہیں, ہاں, اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں قسمت والی, مقدر والی, جن کو القابات جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں. سبحان اللہ. نجم الدین کبریٰ بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جن کو ابو الجناب اور ابو الجناب لقب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا ابو الجناب. پھر آپ نے ان سے پوچھا, فرمایا اس کو مخفف پڑھیں گے یا مشدد پڑھیں گے؟ اچھا. تو انہوں نے اپنی رائے کے مطابق عرض کی, حضور میں تو کم علم ہوں لیکن جو آپ ارشاد فرما دیں گے بات وہی چلے گی. اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مشدد پڑھیں گے, ابو الجناب کر کے پڑھیں گے. اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ابو الجناب وہ شخص ہے جو ہما جہت شخصیت, ہر میدان میں ماہر, ورسٹیلٹی. جی. اور جو آپ کو کبریٰ کا لقب ملا, اس کی بیگ یہ ہے کہ قرآن مجید پر آپ کی گرپ بڑی مضبوط ہے. اچھا. الہاد کے فتنے کا صرف وہی بندہ جواب دے سکتا ہے جس کو پورا قرآن شریف صحیح معنوں میں سمجھ آتا ہے. بھائی سبحان. اور صوفی بھی تھے, قرآن کے ظاہری معنی بھی جانتے تھے اور باطنی معانی بھی جانتے تھے, اس لیے فتنہ الہاد کو جڑ سے اکھیڑ دیا. اور پھر ایک آپ کا لقب ہے زاہد القدوہ, کہ آپ تقوی و زہد میں رول ماڈل ہیں. قدوہ رول ماڈل کو کہتے ہیں. آپ کا زہد اور آپ کا تقوی ایسا تھا کہ جس شے میں شک شبہ نظر آ جاتا تھا آپ اس سے بچ کے رہتے تھے کہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر ایک آپ کا لقب تھا صانع الاولیاء. اس کا معنی ہے اولیاء کو تخلیق کرنے والے, بنانے والے, مربی اور ولی گر کہہ سکتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ ولی گر ہیں رب کے معنی میں, اس لیے کہ آپ ولی کی تربیت کر کے تھوڑی تھوڑی اس کو مقام ولایت پہ پہنچا دیتے. اچھا, ولی تراش و ولی گر تھے. ولی بھی تھے, ولی گر بھی تھے. پھر ایک آپ کا بڑا ہی خوبصورت لقب ہے ناحت الاولیاء. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ولیوں کو آداب گفتگو بھی سکھاتے تھے. ایک بندے کو گفتگو کے آداب ہی نہیں آتے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کس مقام پہ کون سی بات کرنی ہے, کس مقام پہ کیا نہیں کرنی. ڈھیر سارا علم ہونے کے باوجود وہ علم نافع نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ علم نافع دے, کہ اس کو پھیلانے کا طریقہ بھی عطا فرما. بڑی کتابیں پڑھی لیکن علم نافع نہیں ہے, پہنچانے کا طریقہ کار نہیں ہے, تو وہ علم فائدہ مند نہیں. پھر آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت علمی مقام اور مرتبے کے حوالے سے یہ پہلو تھا کہ آپ ہمیشہ دلیل قرآن مجید کو بناتے تھے. ایک بندے نے آپ سے یہ سوال کیا کہ حضور والا آپ کی جو کثیر کتابیں ہیں وہ عربی اور فارسی میں کیوں ہیں؟ آپ فرماتے تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اللہ جب کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو اس کی زبان سے بھیجتا ہے. تو ہمارے ہاں یہاں عربی رائج ہے اور ہمارے ہاں یہاں فارسی رائج ہے, اس لیے میں عربی اور فارسی میں کتابیں لکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو. اور پھر آج کے دور میں علماء نے محنت کر کے ان کی کتابوں کے تراجم بھی لکھ دی کہ لوگوں کو فارسی اور عربی نہیں آتی تو وہ اردو زبان کو بہتر طریقے سے پڑھ سکے. پھر آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ آپ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ مشائخ اور پیران اعظام کی باتیں غور سے سنو اور ان کی حکایات پڑھو. آج لوگ کہتے ہیں یہ نہیں صرف قرآن شریف پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں, قرآن مجید پڑھنے کے بعد, حدیث شریف پڑھنے کے بعد اولیاء کے واقعات بھی پڑھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. میرے حبیب پہلے انبیاء کی باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. بالکل صحیح ہے, یہ مضبوط ہو جائے تاکہ آپ کو پتا چلے ان کے اوپر کیا بیتی تھی. تو آپ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ اپنے صوفیاء کا
حال بھی پڑھنا چاہیے، کن منازل سے چل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ۔ درست۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت آپ کا پہلو یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے دلیل کے ساتھ تو قرآن مجید کو مرکز بناتے، اور اس میں جو آپ نے اہم کام کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اس کو نام دیا عین الحیات۔ عین الحیات، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر زندگی سنوارنا چاہتے ہو تو قرآن شریف کی طرف کہ یہ اصل زندگی ہے۔ اور آپ نے جو کتابیں لکھی اس میں طریقت کے لیے، شریعت کے لیے، معاشرت کے لیے، معاشیات کے لیے، منازل السائرین، فواتح الجمال، منہاج السالکین، اور آپ نے نفس کو قابو کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی خائف الحائم ان لومۃ لائم۔ اس سے بتایا کہ نفس کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کن کن مراحل سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسی اپنے مریدین کی تربیت کی کہ جو شخص، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ان جیسے صوفیاء کی کتابوں کے تراجم ہونے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے جو الہاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ان اولیاء اللہ کی کتابوں کو پڑھیں گے جس میں انہوں نے خلاصہ اسلام لکھا ہوا ہے تو پھر ان کی کیفیات بدلتی چلی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ سینٹرل ایشیا میں ہی آج رہنا ہے، کیونکہ ابھی بہت سی باتیں آپ کو بتلانی ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف عطا کیے تھے اس میں جیسا کہ ایک جملہ ادا ہوا ولی گھر ولی تراش کا، یعنی آپ نے جو جماعت تیار کی، خلفاء کی، مریدین کی، آپ دیکھیے کہ آپ کی تو شہادت ہو گئی، اس کا منظرنامہ آگے جا کے بیان کریں گے، لیکن ان خلفاء اور مریدین سے آپ نے جو کام لیا ہے وہ اتنا بڑا کام لیا ہے صاحب کہ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنا تاتاریوں کا فتنہ تھا اس سب کو جو ہے کولیپس کر کے